الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين أما بعد. معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر قرآن کا آغاز ہونا چاہتا ہے. آج انشاءاللہ تعالی 14ویں پارے کا آغاز ہوگا اور سورۃ الحجر کا بھی آغاز ہوگا. سورہ حجر یہ وہ سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے عزیزان گرامی مکے کے لوگوں کے متعلق اور حجر کے لوگوں کے متعلق تفصیلات بیان کیے ہیں. اور پھر اسی طرح اس سورت کی آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حجر کے رہنے والوں کے متعلق جو ہے وہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے، اور اسی لفظ حجر کا جو ہے ذکر آیا ہے آیت نمبر 80 میں، اور اسی وجہ سے جو ہے اس سورت کا نام سورۃ الحجر رکھا گیا ہے. یہ سورت کل 6 رکوعوں پر اور 99 جو ہے آیتوں پر مشتمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. اس سورت کا آغاز بھی حروف مقطعات سے ہوتا ہے. قرآن مجید میں کل 29 سورتیں ایسی ہے جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے. حروف مقطعات یہ اللہ تعالیٰ کے راز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہے. یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ آیتیں ہیں کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون. انہیں رہنے دیجئے، وہ کھائیں پیئے اور عیش کریں، اور غافل رکھے انہیں جھوٹی امیدیں. کچھ عرصے بعد وہ حقیقت کو خود بخود جان لیں گے. اس طرح جو ہے سورۃ الحجر کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم ہی نے اتارا ہے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو، اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. بڑے زوردار الفاظ میں کفار کے اس اعتراض کا بطلان کیا جا رہا ہے کہ قرآن کلام الہی نہیں. یہ کفار جو ہے کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اس کا رد کرتے ہوئے زوردار الفاظ میں فرما رہے ہیں، فرمایا بلا شبہ ہم ہی نے اتارا ہے. اسے 3 مرتبہ جو ہے ضمیر متکلم کا بیک وقت تکرار ہے اس میں جو ہے جو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس آیت مبارکہ میں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم ہی نے اسے اتارا ہے یعنی قرآن مجید کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اس میں 3 جو ہے ضمائر کا جو ہے بالتکرار جو ہے تذکرہ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، جس سے تاکید بالائے تاکید پر جو ہے یہ چیزیں دلالت کر رہی ہے. وہ اہل علم سے مخفی نہیں ہے، اور ضمیریں بھی جمع متکلم کی استعمال ہوئی جو نازل کرنے والے کی عظمت و کبریائی کا اظہار کر رہی ہے. یعنی ہم جو سارے جہانوں کے خالق و مالک ہے، ہم جن کی فرمانروائی کا ڈنکا زمین و فلک فرش و عرش پر بج رہا ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں. اس میں کسی قسم کی تحریف یا کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں. آج 14 صدیاں قریب الاختتام ہے، اور دشمنان اسلام کی خواہشوں، کوششوں اور سازشوں کے باوجود ایک آیت میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکا. ایک نقطے کی کمی بیشی اور زیر و زبر کا فرق بھی تو نہیں ہوا. آج بھی لاکھوں انسان اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے ہیں. اگر خدا نخواستہ سارے لکھے ہوئے قرآنی نسخے نایاب ہو جائیں تو پھر بھی یہ جو کا تو محفوظ رہے گا. اگر کوئی
जाबिर से जाबिर हुक्मरान और कोई बड़े से बड़ा आलिम इसे पढ़ते हुए ज़ेर को ज़बर में बदल दे तो 7-8 साल का बच्चा इसे टोक देगा। आज दुनिया में कोई ऐसी किताब नहीं जिसका मुसन्निफ या जिसके मानने वाले इसके मुताल्लिक ये दावा करते हों। मजहबी सहाइफ जो दुनिया की यानी मजहबी किताबें जो दुनिया की मुख्तलिफ कौमों की अकीदत का मरकज़ है, इनके मानने वालों का भी ये दावा नहीं कि इनके मजहबी किताबें हर किस्म के रद्द-ओ-बदल से पाक है। सिर्फ और सिर्फ कुरान करीम का ये दावा है कि बातिल इसमें किसी जानिब से दाखिल नहीं हो सकता और इन 14 सदियों के तवील अरसे में इस्लाम का कोई बदतरीन दुश्मन भी ये साबित नहीं कर सका कि इसमें कोई तहरीफ हुई हो। यूरोप के मुस्तशरिकीन जिन्होंने अपने वसी इल्म और तवील उम्रें कुरान के इस दावे को गलत साबित करने के लिए सर्फ की, वो भी आखिरकार ये मानने पर मजबूर हो गए कि ये किताब हर किस्म की तहरीफ और तगय्युर से पाक है। अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाते हैं, व इम मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़ादिरिन मालूम, और नहीं कोई चीज मगर हमारे पास इसके खजाने भरे पड़े हैं और हम नहीं उतारते इसे मगर एक मालूम अंदाजे के मुताबिक। व अरसलना रियाह लवाक़िहा फ़अंज़लना मिनस समाई माअन फ़अस्क़ैनाकुमुहु व मा अंतुम लहु बिखाज़िनीन व इन्ना लनहनु नुहयी व नुमीतु व नहनुल वारिसून व लक़द अलिमनल मुस्तक़दिमीन मिनकुम व लक़द अलिमनल मुस्तअख़िरीन व इन्ना रब्बका हुवा यहशुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम। बस हम भेजते हैं हवाओं को बारदार बनाकर, फिर हम उतारते हैं आसमान से पानी, फिर हम पिलाते हैं तुम्हें वही पानी और तुम इसका ज़ख़ीरा करने वाले नहीं हो। और बेशक हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही इन सब के वारिस हैं, और यकीनन हम जानते हैं इनको भी जो गुजर चुके हैं और तुम में से जो तुम में से, और यकीनन हम जानते हैं बाद में आने वालों को, और बेशक आपका परवरदिगार ही उन्हें रोज़े क़यामत जमा करेगा। बेशक वो बड़ा दाना सब कुछ जानने वाला है। तुम इस गलतफहमी का शिकार हो कि तुम अपने रिस्क के खुद कफील हो और इसका एहतमाम तुम खुद करते हो। ये बात खिलाफ वाक़े है। ये पानी जो तुम पीते हो, ये रोटी जो तुम खाते हो, ये गोश्त, सब्जियां, फल वगैरह जो तुम इस्तेमाल करते हो, इनके फराहम करने वाले तो हम हैं। तुमने तो सिर्फ इसको पकाकर खा लिया, और पकाने और इन चीज़ों को काम में लाने की समझ भी हमारी दी हुई है। और इसके अलावा इधर देखो, ये अनगिनत परिंदे, ये जंगली जानवर और दरिंदे, ये कीड़े मकोड़े, ये समंदर में बसने वाली बेअंदाजा जानदार मखलूक, क्या इनका खाना तुम्हारे मतबख से पकड़ जाता है? उन्हें भी हम देते हैं और तुम्हें भी हम खिलाते हैं। हर चीज़ के हमारे पास भरे हुए खजाने हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं। इन्हीं से सारी मखलूक के रिस्क का इंतज़ाम हो रहा है और इनकी ज़रूरियात की किफ़ालत की जा रही है, और तुम तो अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है, और तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि कब तक जारी रहेगा। नामालूम ज़माने से लेकर इनकी खुराक का इंतज़ाम उन्हीं कुदरती ख़जानों से हो रहा है, और वहाँ कोई कमी नहीं हुई। इसी तरह होता रहेगा और ये ख़जाने भरे के भरे रहेंगे। लेकिन इन मामूर और भरे हुए ख़जानों को बांटने पर कोई अंधी फितरत मुकर्रर नहीं जो बिला तमीज़ यूं ही लुटाती रहे, बल्कि इसकी तक़सीम का इख्तियार अल्लाह ताला के हाथ में है,
جو علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق جتنا چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اور بلا شبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گانا تھی۔ اب یہاں تخلیق جو ہے انسانیت کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قد و قامت میں انسان کو کائنات کی دوسری بڑی چیزوں سے کوئی نسبت ہی نہیں، لیکن خالق کائنات نے بتایا کہ اس گرد و بیش اور بالا و پس میں جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے یہ اسی پیکر خاکی کے لیے ہے جسے انسان کہا جاتا ہے۔ لازمی طور پر دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت انسان کو اتنی اہمیت کیوں بخشی گئی؟ آخر اس میں کون سا ایسا جوہر ہے کہ زمین و آسمان، مہر و ماہ، بحر و بر، بادل اور ہوائیں سب اس کی خدمت گزاری میں سرگرم عمل ہیں۔ اس لیے یہاں انسان کی حقیقت کو بیان کر کے اس کی اس خصوصیت کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کے باعث اسے یہ بلند مقام نصیب ہوا۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے سے پہلے اس بات کو ضرور ذہن نشین کر لیجئے کہ قرآن کریم خداوند علیم کا کلام ہے، یہ حق و صداقت کا نڈر ترجمان ہے۔ اسے اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے کسی فلسفی، کسی سائنسدان قدیم ہو یا جدید کی تائید کی ضرورت نہیں۔ نہ قرآن اس بات کا محتاج ہے کہ ان کی تحقیقات اور جستجو کے نتائج اس کے بیان سے ہم آہنگ ہو، تاکہ جب ہم سنیں کہ فلاں سائنسدان کی تحقیق قرآن کے کسی بیان کے خلاف ہے تو ہم قرآن پاک کو اس کے موافق کرنے کے جنون میں اس کی آیات کو زبردستی وہ معنی پہنانے کی کوشش کرے جن کو قبول کرنے کے لیے وہ ہرگز تیار نہیں، اور پھر ہم یہ سمجھے کہ ہم نے قرآن پر بڑا احسان کیا ہے۔ ایسا سمجھنا انتہائی نادانی ہے اور یہ حرکت از حد بھونڈی ہے۔ قرآن کریم قائد ہے، پیرو نہیں۔ قرآن کریم رہبر ہے، راہی نہیں۔ رہنما ہے، مقلد نہیں۔ قرآن امام ہے، مقلد نہیں۔ انسان کی پیدائش کے متعلق کئی نظریے پیش کیے گئے اور اپنی موت آپ مر گئے۔ ڈارون کا نظریہ کہ انسان بدر کی ترقی یافتہ، ڈارون کا نظریہ کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ صفت ہے، بڑے جوش و خروش سے اٹھا اور عقائد کی قدیم دنیا میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ لیکن قرآن نہ پہلے نظریوں سے قائب تھا نہ اس سے وہ ہراساں ہے۔ جن نظریات کی بنیاد ہی کچے خیالات ناقص استقراء پر ہو یا استقراء کا یہ عالم ہو کہ اس کا سر ابھی معلوم نہیں، درمیان کی کئی کڑیاں بھی گم ہیں، چند بکھری ہوئی کڑیاں ملے، ان کو زبردستی جوڑ کر ایک زنجیر کا نام دے دینا اور اس کو استقراء تام تسلیم کر کے اس سے کوئی نظریہ اخذ کرنا کہاں کی دانش مندی ہے؟ قرآن کریم نے صاف الفاظ میں فرما دیا کہ انسان ابو البشر آدم کی تخلیق ایسی بجنے والی مٹی سے ہوئی جو پہلے بدبودار سیاہی مائل کیچڑ تھا، اس سے ان کا کلبت تیار ہوا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص روح پھونکی، اسی روح کی وجہ سے اس کے سر پر خلافت ارضی کا تاج رکھا گیا، اسی وجہ سے انسان مسجود ملائکہ بنا۔ انسانی تخلیق کے بارے میں قرآن کا یہی نظریہ ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے اور یہی حق ہے۔ اگر آج نہیں تو کل یقیناً انسانی تحقیقات اسی منزل پر پہنچ جائے گی۔ اس طرح جو ہے عزیزان گرامی سورہ حجر میں جو ہے ان ساری تفصیلات کو بیان کیا گیا اور پھر جو ہے قوم جو ہے سمود کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ النحل کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ نحل قرآن مجید کی ایک عظیم سورت ہے۔ اس سورت کو سورہ نحل کہنے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس کی جو ہے آیت نمبر 8 میں
یہ ارشاد فرمایا وَأَوْحَى رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں نحل کا تذکرہ فرمایا، یعنی جو ہے شہد کی مکھی کا، اور پھر اس طرح عزیزان گرامی اس لفظ کا جو ہے استعمال ہوا ہے، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النحل رکھا گیا ہے۔ اس میں عزیزان محترم کل جو ہے اس سورت مبارکہ میں یہ سورت 16 رکوعات پر مشتمل ہے، اور اس کی 128 جو ہے آیات ہے۔ یہ بھی ان سورتوں میں سے ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے۔ جبل ابو قبیس کے دامن میں مکے کا شہر ہے، جہاں کے بازار نوادرات عالم سے بھرے پڑے ہیں۔ اس کی منڈیوں میں مختلف اجناس کے ڈھیر لگے رہتے ہیں۔ جزیرہ عرب کا ہر آدمی یہاں کے بسنے والوں کا احترام کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبائل جن کا پیشہ ہی رہزنی اور خزاقی ہے، وہ بھی ان کی دل سے عزت و تقریب کرتے ہیں، اور ان کے قافلوں پر حملے کرنے کی جرأت نہیں کرتے۔ ان مضامین کے ساتھ جو ہے یہ سورہ نحل کا سلسلہ ہے، اور عزیزان محترم اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل کی جو ہے ابتدائی آیتوں میں یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب سورہ نحل کی جو ہے تفسیر کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نہایت ہی جو ہے توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہو چکا، اب اس میں جلدی نہ کی جائے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچایا جائے اور انہیں خدا کی طرف رجوع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے بالا وہ برتر ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ یہ تمام ارض و سماوات اور جملہ اقسام کے حیوانات اس ہی کی مخلوق ہیں، اور استفادے کے لیے ہے نہ کہ عبادت کے لیے۔ هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ اللہ ہی قادر مطلق ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس میں سے کچھ تمہارے پینے کا انتظام ہوتا ہے، اور جس سے جانور سیراب ہوتے ہیں، اور جس سے تمہارے کھیت اور باغات سرسبز ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نے تم کو سمندروں پر حکمرانی دی۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو گے تو ایسا نہ کر سکو گے، اور اللہ ہی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان اللہ لغفور الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ لوگو، تمہارا معبود واحد ہی ہے۔ جو لوگ روز آخرت کا یقین نہیں رکھتے، ان کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ کی آیتوں کو گزرے ہوئے لوگوں کے افسانے سمجھتے ہیں۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد۔ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کی ہلاکت اور تباہی یقینی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ خیر و برکت پاتے ہیں۔ کفار کی بعض وقت یہ منطق ہوتی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ کفر نہ کرتی، حالانکہ وہ اپنی ضد سے اپنے عمل کے ہیں، اور آخر کو اپنے عمل کا پارے کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ والذین ہاجروا، جن مسلمانوں نے کفار کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ ان کو خوب نوازے گا۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرتی ہے۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہ واحد۔ اللہ کی ذات میں کسی بیٹیاں کفار مکہ کی طرح اللہ کی بیٹیاں مت سمجھو۔ اللہ کی ذات ان تمام شرک کی باتوں سے بہت بالا تر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کی ایسی نافرمانیوں پر پکڑتا رہتا
जो रुए ज़मीन पर कोई, तो फिर रुए ज़मीन पर कोई मुतनफ़िस बाकी ना रहता, लेकिन वो इनको ढील देता है। ये कुरान लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। वइन्ना लकुम फिल अनआमी लइब्रा, चौपाइयों में और शहद की मक्खियों में अल्लाह की बड़ी हिकमतें नजर आ सकती हैं। इनसे जो दूध और शहद निकलता है वो हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा और शिफा है। वल्लाहु फज़्ज़ल बअज़कुम अला बअज़िन फिर रिज़्क़, दौलत की फरावानी और नस्लों की अफजाइश, ये सब अल्लाह ही की अता करदा नेमतें हैं। एक साहिब इख्तिदार मालिक की बराबरी नहीं कर सकता। वयौम नबअसु मिन कुल्ली उम्मतिन शहीद, क़यामत के दिन हर उम्मत से इनके नुमाइंदे पेश होंगे। हर कौम के अंबिया कहेंगे कि उन्होंने अल्लाह का हुक्म पहुंचा दिया। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा, अल्लाह ताला इंसाफ करने और एहसान करने की हिदायत करता है और अजीज व अकारिब को इनके हुकूक अदा करने की तलकीन करता है और बेहयाई और सरकशी से मना करता है। जब कुरान पढ़ा जाए तो शैतान मरदूस से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो। फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये कुरान अल्लाह के सिवा किसी और का सिखलाया हुआ नहीं है और न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें कोई तब्दीली की है, बल्कि ये सब कलाम इलाही ही है और रूहुल कुदूस के जरिए नाजिल हुआ है। जो इंसान जो इस पर ईमान नहीं लाएंगे, इन पर अल्लाह ताला का बड़ा गजब होगा और बड़े अजाब के मुस्तहिक होंगे। जो ईमान लाएंगे और इसकी राह में हिजरत व जिहाद करेंगे, इनके लिए अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत का वादा है। यौम तअती कुल्लु नफ्सिन तुजादिलु अन नफ्सिहा व तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत व हुम ला युज़लमून, क़यामत के दिन हर शख्स को अपने अमाल का खुद ही जवाब देना पड़ेगा और जैसा किया है वैसा पाएगा। अल्लाह ने जो हलाल और तय्यब रोज़ी दी है, इसे शुक्र के साथ खाओ और हराम और मुर्दार चीज़ों से एहतिराज़ करो, यानी उनसे बचो। इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन क़ानिततन लिल्लाहि हनीफ़ा वलम यकु मिनल मुशरिकीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इत्ताअत गुज़ार बंदे और उम्मतों के पेशवा थे। लोगों को इस्लाम की तरफ हिकमत और अच्छी अच्छी बातों के जरिए बुलाओ। ज्यादती का बदला वैसी ही ज्यादती से लिया जा सकता है, लेकिन अगर इस पर सब्र से काम लिया जाए तो वो बहुत खैर की सूरत होती है। बेशक अल्लाह ताला परहेजगारों और हुस्न सुलूक से पेश आने वालों का हमेशा साथ देता है। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।